व्यू 360 में। Children are used as human pawns by vicious coyotes and ruthless gangs. अमेरिका मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए सदर ट्रंप का कौम से गैर मामूली खिताब। अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर खित्ते के दौरे पर। और कबाड़िया से रियलिटी टीवी स्टार कैसे बना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। शुरू करेंगे वाशिंगटन से। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम टाइम टेलीविजन की मामूल की नशरियात रोककर मेक्सिको के साथ सरहद पे दीवार की तामीर की जरूरत पर मंगल की रात कौम से गैर मामूली खिताब किया। इस दीवार की तामीर पर सदर और डेमोक्रेट्स के दरमियान इख्तलाफ के बायस आज 19वें रोज भी वफाकी हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद है। इस वक्त तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद के पास जो कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। असद, क्या कहना है अब सदर का और फिर जवाब में डेमोक्रेट्स का? जी सारा, सदर की जानिब से कल वाकई आपने सही कहा, काफ़ी गैर मामूली खिताब किया गया। नॉर्मली ये नॉर्मल स्टांसेस नहीं होते इस तरह के, और जो उनकी तरफ से ख़ास तौर पे सामने आया, जो इससे पहले बात हो रही थी कि इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी सदर ट्रंप की जानिब से, जिसमें वो कांग्रेस को बाईपास करके मेक्सिको बॉर्डर पर जो दीवार है उसको तामीर कर सकते हैं और उसका हुक्म जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कल इमरजेंसी की बात नहीं की। इससे पहले काफ़ी हद तक जो एनालिसिस हो रहा था वाशिंगटन में, उसमें इस हवाले से बातचीत हो रही थी। उसके अलावा भी जो उनकी जानिब से कहा गया, उसमें ब्लेम सर्टनली उन्होंने किया कि इस हवाले से डेमोक्रेट्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं जो अमरीकी कौम की सिक्योरिटी है उसको दाव पे लगाने के हवाले से। अच्छा, वो लोग उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली? कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने इस बहरान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपने बहादुर बॉर्डर एजेंट्स को वो आलात फराहम करने से इनकार कर दिया है जो हमारे खानदानों और मुल्क की हिफाजत के लिए इंतहाई जरूरी हैं। वफाकी हुकूमत सिर्फ एक वजह से बंद है और वो ये कि डेमोक्रेट्स सरहदी सलामती के लिए फंड नहीं दे रहे। Because Democrats will not fund border security. और 9 मिनट के इस खिताब में जो सदर ट्रंप ने कल कौम से किया, उसके बाद डेमोक्रेट्स ने भी जवाबी इसमें जो है उसके जवाब जो थे वो दिए, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि सदर जो हैं वो कोई जिम्मेदाराना सोल्यूशन जो है वो नहीं निकाल रहे, कोई मुनासिब सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, और इसमें सिर्फ वो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ज़ाया करने की कोशिश कर रहे होंगे। नैंसी पेलोसी इस हवाले से क्या कह रही थी, आइए देखते हैं। सदर अपने जुनून की वजह से अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर्स को इस महंगी और गैर मौसर दीवार पर लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये वही दीवार है जिसके लिए वो हमेशा कहते थे कि इसके अखराजात मेक्सिको अदा करेगा। और सदर ट्रंप की जानिब से इससे पहले भी जिस तरह से बात की गई कि मेक्सिको बॉर्डर जो है उस पर जो दीवार बनेगी वो मेक्सिको के बजट से पे किया जाएगा, मेक्सिको उसके अखराजात अदा करेगा। दूसरी तरफ वाशिंगटन में जुज़वी शटडाउन है, जिस हवाले से हम देख रहे हैं कि अभी तक 8 लाख मुलाजमीन जो है वो मुलाजमतों पर नहीं आ रहे। आज तकरीबन 19वां दिन है इस शटडाउन का। आज सदर ट्रंप की एक खासी अहम मीटिंग है, उससे देखेंगे ऑनवर्ड्स कि क्या सोल्यूशन निकलता है। ऑलराइट, असदुल्ला खालिद हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू असद। तो जिस तरह हम बात करें कि अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान जो सरहद है उस पर दीवार एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। ये सरहद है कैसी, आइए आपको दिखाते हैं। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक अमेरिका की जो जनूबी सरहद है मेक्सिको के साथ, ये 3142 किलोमीटर लंबी है। अब सरहद के साथ साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर पे तो पहले से ही रुकावटें लगी हुई हैं, जो आप नीले रंग में इस वक्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब ये कहीं पे बाढ़ लगी हुई है, कहीं जंगला है, कहीं दीवार बनी हुई है, और 1600 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसका, उस पे सदर पहले तो कंक्रीट की दीवार बनाने की बात कर रहे थे, अब वो स्टील का जंगला लगाना चाहते हैं, और जो रकम जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं $5.5 अरब डॉलर, वो भी अभी इसके सिर्फ कुछ ही हिस्से को कवर करने के लिए है। तो बाकी के जो तकरीबन 500 किलोमीटर इस सरहद के हैं वो रुकावटों की, खासतौर पे कुदरती रुकावटों की वजह से, क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं, दरिया है, जंगलात हैं, इस बिना पे भी और कुछ दीगर वजूहात की बिना पे भी उस हिस्से पे कुछ बनाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान जो सरहद है वो बहुत ही मसरूफ बॉर्डर भी है। इस पे मौजूद हैं 56 चौकियां जिनसे रोजाना 10 लाख लोग और तकरीबन 4 लाख गाड़ियां अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान आती जाती हैं। और अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के मुताबिक 2018 के भी पहले 11 माह के दौरान दाखिल की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अब ये जो बॉर्डर है इस पे इस वक्त भी तकरीबन 5000 लातीनी अमेरिकी तारकीन वतन पिछले कई हफ्तों से मौजूद हैं जो अमेरिका में पनाह हासिल करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये इशू जो है बिल्कुल इस वक्त स्पॉटलाइट में है।
صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی روس سے مبینہ سازباز کی تحقیقات اپنی جگہ جاری ہیں اور اب عدالتی دستاویزات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ صدر کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینافورٹ نے ایک ایسے شخص کو پولنگ سے متعلق ڈیٹا بھیجا تھا جس کا تعلق روسی انٹیلیجنس اداروں سے ہے۔ تحقیقات سے منسلک وکلاء کا کہنا ہے کہ مینافورٹ اس تبادلے کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے، تاہم مینافورٹ کے وکلاء نے ان الزامات پر بحث نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق روس نے 2016 کے انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے بھی روس سے مدد لے کر فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش کی تھی یا نہیں۔ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی سفیر زلمے خلیلزاد ایک مرتبہ پھر خطے کے دورے پہ ہیں، جہاں وہ 21 جنوری تک بھارت، افغانستان، پاکستان اور چین میں اعلیٰ قیادت سے مذاکرات کریں گے۔ اس ماہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور منعقد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغان امن جرگے کے سربراہ عمر داؤدزئی پاکستان میں ہیں اور اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے ہماری مہمان سابق امریکی سفارتکار ایمبیسڈر رابن ریفل سے، جو کہ افغانستان میں امن کے لیے ٹریک ٹو ڈپلومیسی یعنی غیر سرکاری سطح کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہیں۔ ایمبیسڈر ریفل، ویلکم ٹو ویو 360۔ So first I want to start with some comments that President Trump has made recently after he questioned American presence in Afghanistan and indicated his desire to leave. There is a concern growing in various circles that now talks with Taliban are jeopardized because they can see that America wants to leave quickly, and this has weakened Washington's positions in these talks. What's your take on this? Look, the president did make a statement indicating that he'd like to withdraw some of the troops from Afghanistan, but really that's no surprise. He campaigned on wanting to get out of Afghanistan, so it doesn't really change anything, and there has been no order, no started withdrawal or anything of that kind. So I think what needs to happen now is Ambassador Khalilzad needs to use this indication of the president's view to say to the Taliban, look, we're willing to put the troop levels on the table. Let's discuss it. All right. So Ambassador ریفل کہتی ہیں کہ جہاں تک صدر ٹرمپ کے اس بیان کی بات ہے کہ وہ افغانستان سے فوجیوں کا انخلا چاہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بھی یہی بات کی تھی، لیکن اب ایک ممکن چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد ٹروپس کا یعنی فوجیوں کی جو تعداد افغانستان میں رکھی جائے گی یا جو ان کا انخلا ہے اس کے بارے میں بات چیت کو ٹیبل پہ لے آئیں اور طالبان کے ساتھ اس بات پہ مذاکرات بھی کریں۔ Ambassador Raifel, Afghans, according to the reports that we're getting and also what we're seeing their senior officials saying on Twitter, is that they're upset that the US is negotiating with the Taliban by itself and that the Afghan government is not present anywhere in this. Taliban are calling the shots. How do you overcome this problem? Well, I think all the analysts have been saying for some time now that there are three elements to this process. One is the US talking directly to the Taliban. Another is the intra-Afghan dialogue, Afghan parties all talking together, including the Taliban, the government, and so on. And then finally, the regional dimension. Mm-hmm. So what's happening now is Ambassador Khalilzad is working on the first aspect of this, U.S.-Taliban talks, and on the third, engaging various regional actors. Mm-hmm. But the whole discussion on a political dispensation in Afghanistan, we've always recognized the U.S. government and others needs to take place among Afghans. All right. سو ایمبیسڈر ریفل یہ کہتی ہیں کہ جہاں تک افغانستان میں سیاسی مفاہمت کی بات ہے تو امریکہ بھی یہی بات تسلیم کرتا ہے کہ اس بارے میں افغانز کو ہی طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ملک کے اندر ہی یہ بات ہونی چاہیے. لیکن جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کے تین کہہ لیجیے کہ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ خود بات کر رہا ہے طالبان کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ افغان حلقے آپس میں بات کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ جو ریجنل پاورز ہیں وہ بھی اس ایشو پہ بات چیت کر رہی ہیں، اور جو خلیل زاد ہیں وہ انہی عوامل کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ایمبیسڈر ریفل, what would be a good enough solution for the United States to come to a good enough agreement to come to with Taliban that would then change the present scenario and basically start the withdrawal of troops, and we would see a different situation in Afghanistan than what's happening right now? What's a good enough get? Well, we have to go back to what the original U.S. goal was in going into Afghanistan in the first place. It's about security. It's about ensuring that Afghanistan can never again become a place from which terrorist international groups
would attack the United States. So that's the goal. Now, what it will take to ensure that is what these discussions are ultimately about from the U.S. perspective. But what if, I mean, what we're hearing is that the Taliban also only want to talk about troop withdrawal, and they're not giving any guarantees that then they would not go to war with other factions within Afghanistan. So if they're not giving any type of these guarantees, then how can the United States ensure what will happen afterwards? And to what extent do you expect that the Taliban would also keep their promise, even if they say now that we will not let Afghanistan become a base for any future terror attacks on any other country? How much can you trust them? Well, it may not even be a question of trust. It may be a question of capacity. And I think people on the American side are rightly concerned that even if the Taliban say and mean that they no longer want any association with al-Qaeda or international terrorist groups, how are they really going to guarantee that? And I think that is a key issue on the agenda for the discussions that Ambassador Khalilzad is having with the Taliban. All right. So Ambassador Raifal कहते हैं कि एक तो अमेरिका का बुनियादी मकसद यही है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए इस नतीजे पे पहुंचे, इस सूरत हाल पे पहुंचे कि अफगानिस्तान मुस्तकबिल में एक दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनेगा, एक ऐसी जगह नहीं बनेगा जहां से खास तौर पे अमेरिका पे कोई बड़ा दहशतगर्द हमला स्टेज किया जा सके. लेकिन जहां तक ये सवाल है कि तालिबान पे कितना भरोसा किया जा सकता है कि वो ये वादा अगर करेंगे भी तो उसको निभाएंगे भी, तो एम्बेसडर रेफल कहती हैं कि यही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तालिबान की कैपेसिटी तो देखी जाएगी कि वो क्या बैरून मुल्क हमला करने की के लिए सलाहियत रखते हैं या नहीं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वो दूसरे ग्रुपों के साथ किसी किस्म के ताल्लुक खासतौर पर अलकायदा या दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात रखते हैं या नहीं. Ambassador Raifal, let's talk a little bit about Pakistan as well. One of the questions that many people in Pakistan are now asking is that Pakistan was always accused of supporting the Taliban, but now when America is negotiating with the Taliban, it's trying to have an exit strategy now and is asking for Pakistan's help, and Pakistan has actually been able to help organize talks. Was Pakistan right all along in having strategic contacts with the Taliban? Was that the right calculation on Pakistan's part? Well, it's one thing to have contacts. It's another thing to allow the Taliban to operate freely over the border. And at some points over the last decades, that has certainly been the case, that the Taliban were able to move freely and launch attacks. So these are two separate things, contacts with the Taliban and allowing them to operate. But I do think, to your main point here, that of course it is good that Pakistan has had a relationship with the Taliban. Others have as well. The Iranians have, the Saudis have, UAE has, and to a degree at various points in the past, the United States has. So yes, contacts and ability to talk is a very key to moving forward here. All right, so Ambassador Raifal जी कहती हैं कि राबते रखना तालिबान के साथ एक बात है, लेकिन उनको बॉर्डर के आर पार जाने की इजाज़त देना और जिसकी वजह से वो सरगर्मियों में अपनी जो सरगर्मियां हैं अफगानिस्तान के खिलाफ वो जारी रख पाए, ये एक दूसरी बात है. कि उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी बात है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान ने भी ताल्लुक़ रखा, दीगर मुल्कों का भी, उन्होंने सऊदी अरब का नाम भी लिया, और साथ में ये भी कहा कि अमेरिका के भी माजी में राबते रह चुके हैं अफगान तालिबान के साथ. तो ज़रूरी यही है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे और उसके लिए ताल्लुकात जो हैं वो किसी न किसी सतह पर जो हैं कायम रखे गए हैं माजी में भी, और ये रखना जरूरी भी है. Ambassador Raifal, we really appreciate your time and your insight. Thank you so much. Thank you. तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर बोल्टन के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है कि शाम से अमरीकी फौज की वापसी के बाद तुर्की कुछ जंगजुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. कुछ जंगजू अमेरिका की मदद से दाइश के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन तुर्की इन्हें अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है और शिमाली शाम में इनके खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है. तुर्क पार्लियामान से खिताब में सदर अर्दवान ने कहा कि दाइश और कुर्द जंगजुओं में उनके लिए कोई फर्क नहीं और वो सदर ट्रंप से इस मामले पर बातचीत कर चुके हैं. कॉमेडी बन रही है पाकिस्तान में नौजवानों का नया पेशा. इस पे आप रिपोर्ट देख सकेंगे शो में कुछ ही देर में. ऑस्ट्रेलिया में वाक़ पाकिस्तान, यूनान, फ्रांस और हांगकांग की सिफारती इमारतों में अब से कुछ देर पहले खबर मिली कि मुश्तबा पैकेट मौसूल हुए हैं. इस खबर की तफसील समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर. इसके अलावा आपको हमारा तमाम तर कंटेंट मिलेगा facebook.com/voa urdu के पेज पे, जहां हम आपके लिए बहुत से मुनफरिद और दिलचस्प फेसबुक लाइव इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं.
بدلتے دور کے ساتھ بدلتے پروفیشنز، کامیڈی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاکستان میں سٹینڈ اپ کامیڈی کا رجحان فروغ پا رہا ہے، بغیر اسکرپٹ کے مجمع کے سامنے آنا اور پھر ایسی بات کہنا جس پہ لوگ ہنسے بغیر نہ رہ سکیں۔ اب کسی دور میں تو ایسا کرنے والوں کو میراثی کا خطاب ملتا تھا، لیکن اب پڑھے لکھے نوجوان بھی یہ فن بطور پیشہ اپنا رہے ہیں۔ مگر کیا مزاح کے اس انداز کے بارے میں معاشرے کی سوچ بھی بدل رہی ہے؟ اس بارے میں دیکھتے ہیں سمن خان کی یہ رپورٹ۔ آج کل کے دور میں لوگوں کو ہنسانا، انہیں خوش کرنا یا پھر ان سے داد وصول کرنا قدرے مشکل کام ہے، لیکن یہاں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کام چیلنج کے طور پر لیا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب سے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، نہ جانے مجھے کٹوں بھینسوں ٹکڑیوں سے محبت۔ لوگوں سے بھرے ہال میں اسٹیج پر کھڑے ان نوجوانوں کا کام ہے خود ہنسے بغیر حاضرین کو ہنساتے جانا، اور اگر یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو کہلاتے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈین۔ نہانے جب بھی جاؤں ایک بات تھی منہ میں آنی، او بینس ایڈا ٹھنڈا پانی۔ جو ہماری پرفارمنس ہوتی ہے لگ بھگ 1.25 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس میں سے جو 20% پارٹ ہوتا ہے ہمارا وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، جس کو اسکیچ کامیڈیز کہتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہم نے خاکے سے بنائے ہوتے ہیں۔ باقی جتنی بھی ساری گیمز ہیں وہ امپرووائزیشنل ہوتی ہیں، اسی وقت فل بدی کرنا ہوتا ہے آپ کو سب کچھ۔ فیشن ڈیزائنر میں اچھا تو اسی کی طرح سے کہو نا کہ درجن ہو۔ پاکستان تحریک کامیڈی کے نام سے ملک کے مختلف شہروں میں کام کرنے والا یہ گروپ حاضرین سے ہی موضوع پوچھتا ہے اور پھر بغیر کسی دیر کے لگ جاتا ہے کام پر۔ مجھے اچھا لگتا ہے کامیڈی کرنا، لوگوں کو ہنسانا، اور میرے نیچرلی اگر میں کسی سچویشن کو آبزرو کرتا ہوں تو وہ کامک وے میں اس کو سوچتا ہوں، امیجن کرتا ہوں۔ آپ نے ایک پنچ لائن دی ہے اور آگے سے آپ کو آڈینس کا رسپانس نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوک فنی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کو دوبارہ اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کامیڈی یہاں پرفارم کرنے والے بیشتر نوجوانوں کا واحد ذریعہ معاش نہیں، لیکن شوق کی تسکین اور نام بنانے کا ایک راستہ ضرور ہے۔ کچھ ایکٹرز ہیں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، فیس بک کے تھرو آ جاتے ہیں، دے کانٹیکٹ اس اینڈ دین وی ہیو اے اسمال آڈیشن، یو کین کال اٹ آڈیشن، بٹ ریہرسلس پہ ہم کو بلا لیتے ہیں۔ کوشش ہے کہ اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے، جتنی بھی ہماری پرفارمنسز لائیو ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ان کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ۔ معاشرے کا کامیڈی کرنے والوں کی جانب رویہ بدل رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ اب بہت سے تعلیمی اور کارپوریٹ ادارے خود کامیڈی ایونٹس منعقد کرانے لگے ہیں۔ جب آپ بھینسوں کو دودھ دینے کے لیے آپ ان کے گروپ سے الگ کرتے ہو تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اسی وقت بہت ہی حاضر دماغی کے ساتھ پلان کی گئی، پرفارم کی گئی، اور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے انوالوڈ ہیں اپنے کام میں۔ تو نہیں سوتا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں پرفارم کرنے والے ان کامیڈینز کی خواہش ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنا ٹیلنٹ لے کر جائیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہنسی کے فوارے نہ چھوٹیں تو کہنا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تھے کچھ ٹیلنٹڈ پاکستانی نوجوان، اور ہنر کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بڑا انوکھا ہنر آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہ ہے کباڑ میں سے قیمتی شے نکالنا۔ ایک بہت ہی منافع بخش ہنر ہے یہ، اور ریالٹی ٹی وی کے دور میں تو کچھ لوگوں کے لیے شہرت کا ایک ذریعہ بھی۔ جنک یارڈ امپائر امریکہ میں ایک ایسا ہی ایک ٹی وی شو ہے جو کباڑ خانہ چلانے والے ایک باپ اور بیٹے کی زندگی پہ مبنی ہے۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کباڑیے سے سٹار کیسے بنا جاتا ہے۔ 5000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا یہ کباڑ خانہ تباہ شدہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور کشتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک عام دیکھنے والے کے لیے شاید یہ کوئی افسردہ منظر ہو، لیکن اینڈی کوہن کے لیے یہ ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک کباڑ خانہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کباڑ جمع کیا ہے، تو مجھے مختلف اشیاء اچھی لگتی ہیں، جیسا کہ کام آ سکنے والی کسی ایسی چیز کی مرمت کرنا جسے پھینکنا نہیں چاہیے۔ اس کباڑ خانے میں ہر ہفتے تقریباً 200 پرانی گاڑیاں آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اسپیئر پارٹس بیچنے کے کام آتی ہیں، کچھ مرمت ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ مرمت کے قابل نہیں ہوتی۔ اینڈی کے والد بابی نے 50 سال پہلے یہ کاروبار شروع کیا تھا، اور ابھی بھی وہ ہر صبح یہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں بہت مزہ ہے۔ حالانکہ اب یہ کام بہت زیادہ مقابلے کی وجہ سے کافی مشکل ہو گیا ہے، اور خاص طور پر انٹرنیٹ آنے سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت مزے کا کام ہے۔
باپ اور بیٹے کے کام کا انداز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے. ہم ایک لندن کیب لے کر آئے جو کہ پھینک دی گئی تھی. یہ میرے والد کا پروجیکٹ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کریں. انہوں نے اس پروجیکٹ پر جو بھی میں نے کہا اس کا الٹ کیا. میرے خیال سے انہوں نے ایسا مجھے غصہ دلانے کے لیے کیا. انہوں نے اس کار پر بہت پیسہ خرچ کیا ہے اور آخر میں وہ چلی بھی نہیں. اس غیر معمولی خاندانی کاروبار نے ایک ٹی وی اسٹیشن کو متاثر کیا اور یوں کوہن خاندان کے جنک یارڈ ایمپائر کو ڈسکوری چینل کے ایک ذیلی نیٹ ورک پر پیش کیا گیا. In my world, there's no idea too crazy. My empire. And there was hundreds of junkyards throughout the United States. امریکہ میں اس طرح کے سینکڑوں کباڑ خانے ہیں لیکن ہماری انفرادیت اس کا خاندانی بزنس ہونا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگوں کو اچھا لگتا ہے. شاید وہ اس میں ایک تعلق محسوس کرتے ہیں. جو گاڑیاں کوہن کے کباڑ خانے میں پہنچتی ہیں ان کو ایک بار پھر زندگی جینے کا موقع ملتا ہے. And this was a salvage car. ہمارے پاس ایک رولز رائس ہے جو کہ جنک یارڈ کے شو میں بھی دکھائی گئی تھی. یہ ایک تباہ شدہ کار تھی جو اینڈی نے خریدی اور پھر ہم نے اس کو دوبارہ چلتی حالت میں بحال کیا. اینڈی کوہن نے اس منفرد کار کو خود بحال کیا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کچھ زیادہ چلا نہیں پاتے کیونکہ باوجود اس کے کہ یہ ایک خوبصورت کار ہے اس کے انجن کی آواز بہرا کر دینے والی ہے اور انہیں ڈر ہے کہ ہمسائے اس آواز کو برداشت نہیں کر پائیں گے. میکسم موسکل وولف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. اور آخر میں یہ کاکروچ، انہیں دیکھ کے گھن تو آتی ہے لیکن چائنا میں یہ ایک بہت منافع بخش کاروبار بھی بن چکے ہیں. مزید دیکھتے ہیں کاکروچز اس رپورٹ میں. یہ کاروبار کمزور دل والوں کے لیے نہیں لیکن ہر جگہ پائے جانے والی یہ لال بیگ اب چین میں اچھی کمائی کا ذریعہ ہے. اس جگہ امریکن کاکروچ کی قسم کی افزائش کی جا رہی ہے. انہیں روایتی چینی ہیلتھ ٹانکس میں استعمال کیا جائے گا. افزائش نسل کے اس پورے مقام کو امریکی کاکروچوں کے ماحول کے مطابق بنایا گیا ہے. لال بیگ ایسی جگہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں بہت سے سوراخ اور شگاف ہوں. اسی لیے ہم نے یہ بنائے ہیں. ہم انہیں چپس کہتے ہیں. کاکروچ ان شگافوں سے بھری ہوئی جگہوں میں رہتے ہیں. کمپنی کے مطابق کاکروچوں کا عرق نکالا جاتا ہے اور پھر اسے معدے کے السر اور جلد کے زخموں کے علاج کے لیے پیش دیا جاتا ہے. خراب ہوئے کھانے کو جانوروں کو کھلانے پر پابندی لگنے کے بعد لال بیگوں کی اس پابندی کے توڑ کے طور پر افزائش کی جا رہی ہے اور اب کھانے کا فضلہ لال بیگوں کو کھلایا جاتا ہے اور پھر یہ لال بیگ مویشیوں کو. پہلے تو یہ کہ کاکروچ باورچی خانے کے کچرے کو بہت جلد ٹھکانے لگا دیتے ہیں. مثلاً کھانے کے فضلے سے بھرا سیل یہ 2 گھنٹے میں چٹ کر جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ باورچی خانے کا کچرا ختم کر کے خود اعلیٰ درجے کی پروٹین خوراک بن جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کچرے کو کام میں آ سکنے والی اشیاء میں ڈھال لیا جائے. کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ لال بیگوں کی رسائی ان کے گھر تک ہو. یہی وجہ ہے کہ اس عمارت کو جیل کی طرح بنایا گیا ہے. اس کے اطراف میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے جس میں کاکروچ کھانے والی مچھلیاں ہیں تاکہ یہ مکوڑے یہاں سے بھاگ نہ سکیں. یہ بزنس مین پروٹین سے بھرپور کاکروچوں کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کے مطابق یہ کسی بھی کھانے کا بہترین حصہ ہے. لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پچھلا بزنس کیوں چھوڑا. میرے خیال میں اس کے بہت سے فائدے ہیں اور یہ معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے اور پھر معاشی قدر بھی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی اس جانب راغب کروں اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں. اور حالانکہ انہیں انسان کھا سکتے ہیں لیکن ان کا چھوٹا سے یہ فارم زیادہ تر مویشی پالنے والے کسانوں کو کاکروچ بیچتا ہے. کیون اناک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. اس کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا. اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا خاص طور پہ اس رپورٹ کے بارے میں. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. خبریں آپ کو ملیں گی urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.